بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناکامی میں کامیابی۔ موہن سنگھ اوبرائی 15 اگست 1900 کو جہلم کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ پشاور میں ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے، مگر مسٹر اوبرائی ابھی صرف 6 مہینے کے تھے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد مسٹر اوبرائی بے وسیلہ ہو کر رہ گئے۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے سرگودا سے میٹرک کیا اور لاہور سے انٹرمیڈیٹ کیا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد مالی دشواری کی بنا پر وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے گئے۔ مسٹر اوبرائی نے اپنی زندگی کی حالات لکھے ہیں، جو ٹائمز آف انڈیا کے سنڈے ایڈیشن 12 اگست 1990 میں چھپے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اب میں مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو یہ میری زندگی میں بڑی تشویش کا لمحہ تھا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ موجودہ تعلیمی لیاقت کے ذریعے میں کوئی سروس حاصل نہیں کر سکتا۔ سروس سے محرومی انہیں بزنس کے میدان میں لے گئے۔ یہ کاروباری جدوجہد کی ایک لمبی کہانی ہے جس کو مذکورہ اخبار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ 1924 میں وہ معمولی طور پر ایک ہوٹل کے کام میں شریک ہوئے۔ 1939 میں جب دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو وہ کلکتہ میں اپنا ایک ہوٹل شروع کر چکے تھے۔ ان کا کام بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آج وہ ایک ہوٹل امپائر کے مالک ہیں۔ ہندوستان کے اکثر بڑے شہروں میں ان کے ہوٹل اوبرائی کے نام سے قائم ہیں۔ اس کے علاوہ سنگاپور، سعودی عرب، سری لنکا، نیپال، خلیج، مصر اور افریقہ میں ان کے بڑے بڑے ہوٹل کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مسٹر اوبرائی کو سروس کے میدان میں جگہ نہیں ملی تو انہوں نے بزنس کے میدان میں اس سے زیادہ بڑی جگہ اپنے لیے حاصل کر لی۔ یہی موجودہ دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہاں کامیاب وہ ہوتا ہے جو گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت کا ثبوت دے سکے۔ اگر ایک میدان میں آپ کو موقع نہ ملے تو دوسرے میدان میں محنت شروع کر دیجیے۔ آئینہ ممکن ہے کہ آپ دوسرے میدان میں وہ سب کچھ پا لیں جس کی امید آپ پہلے میدان میں کیے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سالم علی 1987-1896 کو علم طیور میں غیر معمولی مقام ملا۔ ہندوستان نے ان کو پدما بھوشن کا خطاب دیا، برطانیہ نے ان کو گولڈ میڈل سے نوازا، آئی لینڈ نے ان کو گولڈن آرک عطا کیا، عالمی ادارہ وائلڈ لائف نے ان کو انعام کے طور پر $50,000 دیے۔ ہندوستان کے 3 یونیورسٹیوں نے اعزازی طور پر ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی، وہ راجیہ سبھا کے ممبر بنائے گئے، وغیرہ۔ ڈاکٹر سالم علی کو یہ غیر معمولی کامیابی ایک غیر معمولی ناکامی کے ذریعے حاصل ہوئی۔ وہ بمبئی کے ایک گنجان علاقہ کیتواڑی میں پیدا ہوئے۔ بی اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں روزگار کی ضرورت ہوئی، مگر جب وہ روزگار کی تلاش میں نکلے تو ان کے الفاظ میں ہر ادارے اور ہر دفتر میں ان کے لیے جگہ نہیں کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس ناکامی نے ان کے لیے نئی کامیابی کے راستے کھول دیے۔ ایک روز انہوں نے چھوٹی چڑیا پکڑی، اس کو دیکھا تو اس میں ایک غیر معمولی خصوصیت نظر آئی۔ اس کی گردن پیلے رنگ کی تھی۔ انہوں نے اس کی تخلیق شروع کر دی۔ انہوں نے علم طیور کے موضوع پر بہت سی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ ان کی دلچسپی بڑھتی تھی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دستی دوربین حاصل کی۔ اب ان کا کام یہ ہو گیا کہ ادھر ادھر جا کر چڑیوں کا مشاہدہ کریں اور ان کے حالات اپنے ڈائری میں لکھیں۔ آخرکار انہوں نے علم طیور میں اتنی مہارت پیدا کی کہ خود اس فن کو نئی جہتوں اور نئی وسعتوں سے آشنا کیا۔ ان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ایک کتاب میں انہوں نے برصغیر ہند کی 1200 چڑیوں کے حالات لکھے ہیں۔ ان کی دوسری کتاب طیور ہند دی بک آف انڈین برڈز ہے، جو 11 بار چھپ چکی ہیں اور عالمی سطح پر پڑھی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر سالم علی کو زمینی ادارہ میں جگہ نہیں ملی تھی۔ انہوں نے آسمانی مشاہدہ میں اپنے لیے زیادہ بہتر کام تلاش کر لیا۔ ان کو ملکی ملازمت نہیں لیا گیا، مگر اپنی اعلیٰ کردار کے ذریعے وہ عالمی اعزاز کے مستحق قرار پائے۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے
تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لازماً لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔